بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ بہت سے لوگوں سے آپ نے پیروں کے تلووں کے جلنے کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ نسوں یا رگوں کے خراب ہونے کی ابتدائی علامت ہے جو بہت سی دوسری بیماریوں کی کمپلیکیشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کو پیریفرل نیوروپیتھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں پر نسیں یا نروز ہوتی ہیں جن کا کام محسوس کرنا، درد، ٹھنڈا یا گرم محسوس کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان نروز یا نسوں میں کوئی پرابلم ہو جائے یا یہ ڈیمیج ہو جائیں تو انسان کو محسوس کرنے کی حس متاثر ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں پر سن ہونے، سویاں چبھنے یا جلن کی تکلیف ہوتی ہے۔ نروز یا نسوں کی مثال گھر میں بجلی کی وائرنگ جیسی ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے وائرنگ پرانی ہو جاتی ہے اسی طرح نروز بھی مختلف بیماریوں کے نتیجے میں ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ عموماً یہ تکلیف پاؤں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مرض کی شدت کی صورت میں ہاتھ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ مختلف بیماریاں جو پیریفرل نیوروپیتھی پیدا کرتی ہیں ان میں سر فہرست ہے ڈائبٹیز یعنی شوگر، کیونکہ شوگر کے مریض اپنی شوگر کنٹرول نہیں کرتے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کے مریضوں کی پاؤں کی انگلیاں اور بعض اوقات پاؤں بھی کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں میں خون کی نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے نروز یعنی نسوں کی خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے شوگر کے مریض سویاں چبھنے اور پاؤں میں جلن کی تکلیف کی شکایت عام طور پر کرتے ہیں۔ دوسری مین وجہ وائٹامن بی کی کمی ہے۔ B1، B6 اور B12 کو نسوں کی نشو و نما اور ہیلتھ کے لیے بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون کی کمی کی وجہ سے بھی پاؤں میں جلن ایک کامن وجہ ہے۔ کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس میں جسم سے زہریلے مادے خارج نہیں ہوتے، ان کے پاؤں میں جلنے کی شکایت عام طور پر پائی جاتی ہے۔ ٹارسل ٹنل سنڈروم، نروز پاؤں کے اندر کی سائڈ سے ہو کر گزرتی ہیں، اگر کسی وجہ سے وہاں پریشر آ جائے تو بھی پاؤں میں جلنے کی شکایت عام طور پر پائی جاتی ہے۔ کچھ افراد جو بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہوں ان میں نروز پہ پریشر آنے کی وجہ سے پاؤں میں جلن کی شکایت پائی جا سکتی ہے۔ کچھ میڈیسن جیسے ٹی بی کی میڈیسن، جو لوگ بہت زیادہ عرصے سے ٹی بی کی میڈیسن استعمال کر رہے ہوں ان میں پاؤں میں جلن کی شکایت پائی جا سکتی ہے۔ پانی کی کمی پاؤں میں جلن کی ایک اور وجہ ہے۔ اگر ان تمام وجوہات کو رول آؤٹ کر دیا جائے تو وہ لوگ جو بہت زیادہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان میں انگزائٹی اور ڈپریشن پاؤں میں جلن کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ان تمام وجوہات کو رول آؤٹ کرانے کے لیے ہم کچھ ٹیسٹ کریں گے جیسے ہیموگلوبن A1C، تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ، وائٹامن B12، رینل فنکشن اور لیور فنکشن ٹیسٹ، نرو کنڈکشن سٹڈیز۔ اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ شوگر کو دوا اور غذا کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ خون کی سپلائی پاؤں کی طرف جتنی اچھی ہوگی نرو ڈیمیج اتنا ہی کم ہوگا، یعنی پیریفرل نیوروپیتھی کے چانسز اتنے ہی کم ہوں گے۔ اپنے معالج کو وقتاً فوقتاً کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کی شوگر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ نرو کی صحت کے لیے آپ کو مختلف قسم کے وائٹامنز پرسکرائب کر سکیں۔ لیبارٹری میں ہم صرف B12 چیک کرتے ہیں لیکن وائٹامن B1، 6 اور B12 کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم غذا اور دوا دونوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ عام طور پر نیوروبیون کے انجیکشن اور ٹیبلٹ ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں وائٹامن B12 کی کمی زیادہ ہوتی ہے جو گوشت نہیں کھاتے، اس لیے اپنی غذا میں گوشت کا استعمال زیادہ کریں اور سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں تاکہ B1 اور B6 کی کمی سے بچا جا سکے۔ وہ لوگ جن میں تھائراکسین کی کمی آئی ہے ان کے ڈاکٹر ان کو تھائراکسین کی مناسب مقدار دوا کے ذریعے دے کر اس ہارمون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اپنے یورولوجسٹ کو ریگولر کنسلٹ کریں تاکہ کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ میں پاؤں کی جلن کا علاج کیا جا سکے۔ نیورولوجسٹ کو کنسلٹ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ ان تمام وجوہات کو رول آؤٹ کر کے وجہ کو تشخیص کر کے مناسب دوا تجویز کر سکے۔ اپنے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کریں، پانی کی مقدار جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی ضرور پئیں، روزانہ ریگولر ایکسرسائز کریں، واک کریں، بیٹھیں یا لیٹیں تو پاؤں کو مسلسل ہلاتے رہیں پاؤں کی تاکہ سرکولیشن امپروو کرے۔ پاؤں اور پنڈلیوں کی ایکسرسائزز کریں۔ پیروں تک خون کی سپلائی جتنی زیادہ اچھی ہوگی پیریفرل نیوروپیتھی کے چانسز اتنے زیادہ کم ہوں گے۔ ٹی بی میڈیسن لینے والے افراد میں اگر پاؤں میں جلن یا پیریفرل نیوروپیتھی کے سمٹم ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور ان کو اپنے سمٹم سے آگاہ کریں۔ ان تمام میڈیسن کے علاوہ کچھ ٹوٹکوں سے مدد لی جا سکتی ہے، جیسے جب بھی آپ کو پاؤں میں جلن محسوس ہو پاؤں کے نیچے ٹاول گیلا کر کے رکھیں، ایک پانی کی بوتل کو فریز کر دیں، اس کے اوپر پاؤں کو رول کریں، ٹب میں پانی لے لیں اور اس میں پاؤں کو ڈپ کریں، پاؤں کی ایکسرسائزز کریں یا ننگے پاؤں فرش پہ چلیں۔ ان تمام ٹوٹکوں کا مقصد پاؤں کی سرکولیشن کو انکریز کرنا ہے، لیکن بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کی جلن کی وجہ جو بھی بیماری ہے اس کا مناسب اور بر وقت علاج کرائیں تاکہ اس بیماری سے نجات حاصل کی جا سکے۔